السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وہ لوگ جو اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں باللیل والنہار، دن رات اپنے مال خرچ کرنے میں لگے ہیں، سرًا وعلانیةً، خفیہ طور پر بھی اور ظاہری طور پر، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ولا خوف علیہم، ان کے اوپر آنے والی کسی مصیبت کا کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی کسی گزری ہوئی بات کا کوئی غم ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا دیا ہوا مال
جو خالصتاً اللہ کی عطا ہے اور اس نے امتحان کے لیے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کے بارے میں اسلام اور اسلامی معیشت، اس کا بنیادی فلسفہ کیا ہے، بنیادی حکمت کیا ہے، مال کے بارے میں بنیادی نقطہ نظر کیا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اسلام کا نظریہ مال کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ گفتگو گزشتہ جمعے میں ہوئی کہ دنیا میں دو ہی قسم کے بنیادی نقطہ نظر پائے جاتے ہیں مال کے لیے، ایک مال کمانے کا نقطہ نظر اور دوسرا مال خرچ کرنے کا نقطہ نظر۔ مال کمانا سودی معیشت کا بنیادی نقطہ نظر ہے، اور اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کیا حلال کیا حرام، اور نہ ہی اس میں کوئی انسانوں کی ہمدردی اور خیرخواہی کا خیال کیا جاتا ہے، اس میں صرف اور صرف مال کمانے پر نظر رکھی جاتی ہے کہ مال کسی طرح سے بڑھا دیا جائے۔ ربا اس کا لفظی معنی ہی اضافہ ہے کہ لوگ سارا کام کرتے ہیں مال بڑھ جائے کسی طریقے سے۔ تجارت میں بھی مال بڑھتا ہے، لیکن تجارت حلال ہے، جبکہ سودی معیشت حرام ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی جو بڑے بڑے ساہوکار تھے جو سودی معیشت کے اندر پھنسے ہوئے تھے، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ فرق کیا ہے، تجارت میں بھی مال بڑھتا ہے اور سود میں بھی مال بڑھتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اور وہ کہتے تھے ایک جیسا ہی ہے، انما البیع مثل الربا، یعنی جو تجارت ہے اس میں بھی مال بڑھتا ہے، سود میں بھی مال بڑھتا ہے، ایک جیسے ہیں، اس میں فرق کیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، زمین آسمان کا فرق ہے، ایک عین حلال ہے اور ایک کلیتاً حرام ہے، اور عملاً فرق یہ ہے کہ سودی معیشت میں صرف مال بڑھانے کی بات کی جاتی ہے، اس کے علاوہ اور کسی بات کی بات نہیں کی جاتی۔ تجارت میں مال بڑھانے کی بات ہوتی ہے، لیکن بنیادی اخلاقیات کے ساتھ ہوتی ہے، اس میں بنیادی انسانی ہمدردی، انسان کا انسان کے ساتھ تعلق، نفع اور نقصان کے خدشے اور امکانات، جملہ عوامل، تجارت کے سارے حالات، ہر چیز اس کے اندر شامل ہوتی ہے۔ اور ظاہراً صرف اتنا فرق ہے کہ اگر کیپٹل کے اوپر پرسنٹیج طے کی جائے، آج بھی لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آتی کہ 1,00,000 کے پیچھے اگر میں 10% طے کر لیتا ہوں کسی کے ساتھ، یہ کیوں حرام ہے؟ اور جب میں کسی کے ساتھ یہ طے کر لیتا ہوں کہ 1,00,000 روپے میں تمہیں دیتا ہوں، منافع میں سے مجھے 10% دیتے رہنا، یہ کیوں جائز ہے اور وہ کیوں حرام ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہی وہ بنیادی فلسفہ ہے جو اسلام اور سودی معیشت کو ایک دوسرے سے ممتاز کرتا۔ اگر اس بات کی سمجھ آ جائے کہ کمائے ہوئے منافع میں سے آپ جو بھی پرسنٹیج طے کر لیں وہ جائز ہے، کمائے میں سے دینی ہے نا، آئے گا تو دینی ہے نا، وہ جتنی مرضی پرسنٹیج طے کر لیں، آپ دونوں آپس میں 10-90 طے کر لیں، 20-80 طے کر لیں، 50-50 طے کر لیں، 60-40 طے کر لیں، جو بھی طے کر لیں وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ منافع میں سے ہوگا، اس کا تعلق کیپٹل کی پرسنٹیج کے ساتھ نہیں ہے، اصل مال جو اصل زر ہے اس کی پرسنٹیج کے ساتھ نہیں ہے۔ 1,00,000 روپے آپ نے دیا تجارت کے لیے، تجارت والا تاجر تجارت کرتا ہے، اگر اس میں سے 50,000 منافع آ گیا، آپ نے 50% طے کیا ہوا تھا، آپ کو 25,000 روپے اس میں سے آ گئے۔ اور دوسرا، اس میں جب منافع میں آپ شرکت کریں گے تو آپ نقصان میں بھی شرکت کریں گے، نفع اور نقصان دونوں برابر، پرسنٹیج برابر ہوگی۔
ساری اخلاقیات اور ہمدردی وہ بھی شامل رہے گی، انسانوں کا انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کا تعلق قائم رہے گا۔ سود والا کہتا ہے 1,00,000 روپیہ دیا 10% لینا ہے، بات ختم۔ 10% اصل زر کا، منافع کا نہیں۔ منافع ہوا ہے یا نہیں؟ آپ کے پیسے ضائع ہوئے ہیں، آپ نے منافع کمایا نہیں کمایا، مجھے پیسے دے گا، بات ختم۔ اللہ اکبر، یہ بنیادی فرق ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جس معیشت کا تصور ہمیں عطا فرمایا ہے، اس معیشت میں خرچ کرنا، لوگوں کو عطا کرنا، مال خرچ کرنے کی فضیلت ہے، مال کمانے کی اور حاصل کرنے کی اور جوڑ جمع کرنے کی فضیلت نہیں۔ اصل مال تو وہی ہے جو خرچ کر لیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وہ اللہ کے پاس جا کے محفوظ ہو گیا۔ اصل مال تو وہ ہے جو قیامت کے دن کام آئے گا، اور جو کام ہی نہ آیا، فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، ٹریک ہی دو مختلف ہیں، دو مختلف مائنڈ سیٹ ہیں، دو مختلف منہج زندگی ہیں، دو مختلف سوچ کے انداز ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، پوری زندگی اس کے ساتھ لگی ہوتی ہے، جس کے دل میں اسلامی معیشت کا پورا تصور واضح ہو گیا اور اس نے اس کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دی۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، وہ لیتا نہیں ہے، وہ دیتا ہے، بخیلی نہیں کرتا، کنجوسی نہیں کرتا، وہ نکالتا ہے کہ جو خرچ ہوگا وہی تو قیامت کے دن جمع ہوگا، وگرنہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، قیامت کے دن یہی مال حسرت اور افسوس بنے گا، یہی چودراہٹ، یہی اقتدار حسرت اور افسوس بنے گا۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کی راہیں ہم آسان کر دیتے ہیں۔ جو اس ٹریک پہ چلا، کیا ٹریک ہے؟ اعطا، مال دیتا ہے، واتقى، ہر وقت اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ، وصدق بالحسنى، اور پھر اچھی بات کو اچھی کہتا ہے، اچھی بات اس کو اچھی لگتی ہے، اس کی اپنے قول و عمل سے تصدیق کرتا ہے۔ فرمایا یہ ہے جو اصل راستے پر چل پڑا ہے۔ اور دوسرا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، دوسرا وہ ہے مال روک لیں، ادھر سے بھی روک لیں، جمع کر لیں، اللہ اکبر، یحسب ان مالہ اخلدہ، سمجھتا ہے کہ میرا مال ہمیشہ رہے گا، مال کو سنبھال کے رکھو، کام آئے گا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، گن گن کے رکھتا ہے، سنبھال سنبھال کے، اتنے اکاؤنٹ فلانے، فلاں میں اتنا اکاؤنٹ، اتنے پیسے، اتنی جائیداد، اب اتنی ہو گئی، اب اتنی ہو گئی۔ اللہ فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جس شخص کا مال روک رکھنے کا، بخیلی کنجوسی کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا، وَاسْتَغْنَى، وہ پھر بے پرواہی کا اور دوسروں کے ساتھ استغنا کا رویہ رکھتا ہے، وہ اس کو دنیا کائنات کی کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے، میرا مال جمع ہو رہا ہے، بات ختم، ادھر ادھر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، تو کوئی اگر نصیحت کرے تو اس کو اچھی کب لگتی ہے، پھر اس کو کہا ہوا اچھا تو نہیں لگتا، اچھی بات کی تصدیق نہیں کر سکتا، وہ اس کی پوری زندگی دوسرے ٹریک پہ چل پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس کو ہم تنگی کی طرف لے جاتے ہیں۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، جس وقت وہ جہنم میں گرے گا نا، اللہ اکبر، اصل جو نقطہ ہے کامیابی اور ناکامی کا، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، جب وہ جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا، جہنم میں جا رہا ہوگا، تو خیال تو اس کو آئے گا کہ بڑا مال کمایا تھا۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ، فرمایا کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس کا مال اس کو ذرہ بھر فائدہ نہیں دے گا۔
فائدے والا مال کون سا ہے؟ فائدے والا تو وہ ہے جو دے دیا اللہ، ظاہری دیا یا خفیہ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سرم وعلانیہ، خفیہ دے دے اچھا ہے، بلکہ فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، جب صدقہ دیتے وقت، مال خرچ کرتے وقت لوگوں کے سامنے خرچ کرتے ہو نا، دکھا کے لوگ دیکھیں کہ یہ خرچ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر نیت ریاکاری کی نہیں ہے نا، فنعما ہی، بہت اچھا ہے یہ بھی، اس سے بھی لوگوں کو ترغیب ہوتی ہے نا۔ تو ظاہراً کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، ہر وقت چھپتے پھرنا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں، پتہ چل جائے کوئی حرج نہیں۔ فنعما ہی، ریاکاری کی اگر نیت نہیں تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم چھپا کے دو نا، سبحان اللہ، سوائے اللہ کے کسی اور کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ دے رہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اس طرح چھپا کے دو کسی کو پتہ ہی نہ چلے، حتیٰ کہ جس کو دے رہے ہو کوشش کرو اس کو بھی پتہ نہ چلے کہ تم نے دیے ہیں۔ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگ قیامت کے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ فرمایا 7 لوگوں کو، جن 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا نا، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا، 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، ان میں سے ایک شخص وہ ہے وَالرَّجُلٌ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ، صدقہ کرتا ہے لیکن خرچ اس طرح سے کرتا ہے، صدقہ کرتے وقت ایسا منصوبہ بناتا ہے، ایسی پلاننگ کرتا ہے کہ اس کو، جس کو دیا جا رہا ہے نہ اس کو پتہ چلتا ہے اور نہ کسی اور کو پتہ چلتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا ایسے طریقے سے دیتا ہے، فَأَخْفَاهَا، ایسے اس کو خفیہ رکھتا ہے، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا يُنْفِقُ يَمِينُهُ، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ دائیں نے کیا خرچ کر دیا، بائیں کو بھی پتہ نہیں چلا، خرچ ہو گیا، اس کو، جس کو دیا ہے اس کو بھی پتہ نہیں، اس طرح چھپ چھپا کے۔ فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو صدقہ ہے نا، ویسے تو سارا ہی صدقہ سایہ بن جائے گا قیامت کے دن، فرمایا ان الصدقہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث، ان الصدقہ لتطفی عن اہلها حر القبور، جو صدقہ کرنے والا ہے نا، جو اللہ کے لیے مال خرچ کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، نکالتا ہے، بس دن رات کام ہی ہے، الذین ينفقون اموالهم، جو خرچ کرتے باللیل والنہار، دن رات خرچ کرتے رہتے ہیں، فرمایا خرچ کرتا ہے اللہ کے لیے تو اس کا صدقہ اس کے لیے جہنم، قبر کی گرمی کو بجھا دیتا ہے، اس کا صدقہ لتطفی عن اہلها حر القبور، فرمایا اس کی قبر کی گرمی کو بجھا دیتا ہے صدقہ، اور ساتھ فرمایا انما یستظل المؤمن یوم القیامت فی ظل صدقته، قیامت کے دن مومن کو سایہ نصیب ہوگا، کس چیز کا سایہ؟ اس کے صدقے کا سایہ، جو صدقہ کیا تھا اس کا سایہ، اس کا سایہ اس کے اوپر پھرتا رہے گا۔ بلکہ ایک اور حدیث میں فرمایا کل امرئ، ہر آدمی، اللہ اکبر، فی ظل صدقتہ یوم القیامہ،
فرمایا ہر آدمی کو قیامت کے دن اس کے صدقے کا سایہ نصیب ہوگا، حتی یقضی بین الناس، جب تک لوگوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ کیا مطلب؟ 50,000 سال کا دن اور قریب آیا ہوا سورج اور کوئی سایہ نہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے صدقے کا سایہ نصیب کر دے گا۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی صحیح حدیث ہے، کہ یہ جو چھپ کے کیا ہوا صدقہ ہے نا، صدقۃ السر، چھپا کے کیا ہوا صدقہ، خفیہ طور پر کیا ہوا صدقہ، علانیہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو چھپ کے کیا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، تو فرمایا یہ تو تطفئ غضب الرب، اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے، اللہ کا غصہ ختم ہو جاتا ہے جب اللہ کو آدمی اس طرح خرچ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ سوائے اس آدمی کے اور اللہ کے کسی کو علم ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کا سارا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ تطفئ غضب الرب، جو چھپ کے کیا ہوا صدقہ ہے یہ اس قدر اللہ کے ہاں۔ تو فرمایا یہ تو دو نظام ہائے معیشت ہیں، ایک نظام معیشت خرچ کرنے کا، میں نے عرض کیا سودی معیشت کسبی معیشت ہے، اسلامی معیشت انفاقی معیشت ہے، خرچ کرنے کی معیشت ہے۔ لہذا اگر خرچ کرنے کی عادت پڑ گئی تو فرمایا ان لوگوں میں سے ہو جائے گا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ دنیا آخرت کے غم مٹ جائیں گے اگر صدقے کی عادت پڑ گئی۔ خرچ کر دو مال، اور صبح و شام دن رات۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعے میں ایک حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے دو فرشتوں کی، صبح و شام، اور ڈیوٹی بھی یوں نہیں ہے کہ اتوار کو چھٹی ہو جائے، کاروبار کی چھٹی ہوتی ہے اتوار کو، سارے کے سارے منافع بخش ادارے کوئی نہ کوئی چھٹی کرتے ہیں، لیکن یہ ادارہ صدقہ، ادارہ انفاق فی سبیل اللہ، یہ ایک ایسا ادارہ ہے منافع بخش ادارہ، فرمایا اس کی چھٹی کوئی نہیں ہوتی۔ ما من یوم یصبح فی العباد، کوئی دن ایسا نہیں کہ لوگ صبح اٹھیں اور دو فرشتوں کی ڈیوٹی نہ لگی ہو، الا ملکان ینزلان، اللہ کی طرف سے دو فرشتے آتے، ان کا کام ہی ہے کہ یہ جو دو طرح کی معیشت کے لوگ ہیں نا، ایک مال روکنے والے، ایک مال خرچ کرنے والے، ایک کی ڈیوٹی ہے کہ تو سارا دن دعا کرتا رہے اللہم اعط منفقا خلفا، اللہ جو خرچ کرتا ہے اس کے مال بڑھا دے۔ فرشتہ دعا کرتا ہے، ڈیوٹی اس نے لگائی ہے جس کے پاس سارے خزانوں کی چابیاں ہیں، جس کے سارے خزانے ہیں اس نے ڈیوٹی لگائی ہے، وہ آ کے دعا کرتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اللہ جو خرچ کرتا ہے تو اس کا مال بڑھا دے، اس کی ڈیوٹی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس کا مال تو بڑھتا ہی رہتا ہے۔ دوسرا وہ دعا کرتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، اللہ جو مال جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے، کما کے روک کے رکھتا ہے، دیتا نہیں ہے، خرچ نہیں کرتا، وہ دعا کرتا ہے اللہ اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ ہمیں نہیں سمجھ آتی بات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ہمارے خیال میں بڑھ رہا ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو مٹا رہا ہوتا۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، پالتا تو وہ صدقے کو ہے، یرب الصدقات، صدقے کو پالتا ہے۔ اور میں نے حدیث عرض کی تھی کس طرح پالتا ہے، کس طرح پالتا ہے، فرمایا جیسے تم اپنے بچھیرے کو پالتے ہو نا، چھوٹے بچڑے کو پال کے بڑا کرتے ہو، اس کی سردی گرمی کا خیال کرتے ہو، خوراک پانی کا خیال کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے کیے ہوئے صدقے کا خیال کرتا ہے اور اس کو پالتا ہے۔ اور فرمایا ایک کھجور اگر اللہ کے راستے میں صدقہ کی ہوئی ہو نا، ایک کھجور،
اور صدقہ کرتے وقت یہ نام لینا ضروری نہیں ہوتا کہ میں صدقہ کر رہا ہوں، اشتہار لگانا ضروری نہیں ہوتا، دینے والے جس کو دیے جا رہا ہے، دیے جانے والے شخص کو بتانا بھی ضروری نہیں ہوتا کہ یہ صدقہ ہے۔ صدقہ تو صدقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے اپنی حلال کمائی میں سے، وہ بھی صدقہ ہے۔ جو رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ ہر غریب مسکین پہ جو خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہے۔ البتہ اس میں درجے ہیں، کس کو دینے سے، اور سب سے اعلیٰ درجہ پتہ کس کا ہے؟ ان لوگوں کو دینے کا جو بیچارے نہ مانگتے ہیں، نہ عام لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے۔ سفید پوش، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض۔ اصل جو ثواب ہوتا ہے صدقہ کرنے کا وہ ان لوگوں کو جو ہیں محتاج، ضرورت مند ہیں، لیکن وہ اپنی کمائی کے لیے ان کا کام ایسا ہے اللہ کے دین کے کام میں لگیں، احصروا فی سبیل اللہ، جہاد پہ لگیں، تبلیغ پہ لگیں، کوئی ایسی دینی ڈیوٹی ہے ان کی، دین کا کام کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں رک گئے ہیں، روک دیے گئے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں گھومنا پھرنا کمائی کرنا اس کا وقت ہی کوئی نہیں ان کے پاس، اللہ، اور ہیں ایسے خوددار سفید پوش، یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کی خودداری، ان کی سفید پوشی ایسی ہے کہ جس کو ناواقف آدمی کبھی پہچان نہیں سکتا کہ یہ ضرورت مند ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تعرفہم بسیماہم، اگر تو ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ تجھے تعلق خاطر ہے، تو پہچان جاتا ہے کہ اس کی ضرورت تو ہے، ضرورت مند ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، مانگتے بھی نہیں لوگوں سے۔ اب ایسا شخص ڈھونڈنا کتنا مشکل ہے جس کا پتہ بھی نہ چلے کہ یہ ضرورت مند ہے بھی سفید پوش، خودداری ایسی کسی کو پتہ نہیں چلنا دیتا۔ اللہ اکبر، فرمایا ایسے لوگوں کو جو ڈھونڈ ڈھانڈ کے دیتا ہے نا، ظاہر ہے کہ ایسا دیا ہوا جو لینے کے لیے اتنا خوددار ہے، اس کو دینے والا کتنے خفیہ طریقے سے دے گا۔ تو فرمایا پریشان نہیں ہونا، کسی کو بھی دو خفیہ طور پر، کسی کو پتہ نہ چلے، اس شخص کو بھی پتہ نہ چلے جس کو تم نے دیا ہے، تو بھی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جتنے بھی خفیہ طریقے کی بندوبست کر کے، پلاننگ کر کے، منصوبہ بندی کر کے تم دو، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جس کو دکھانا ہے نا وہ سب جانتا ہے، کسی کو نہیں، کسی نے نہیں دیکھا، کسی کو پتہ نہیں چلا، حتیٰ کہ جس کو دیا اس کو بھی نہیں پتہ چلا، تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ آپ نے تو اللہ کے لیے دیا نا، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ جانتا ہے اس کو جس نے دیا۔ اصل صدقہ یہ ہے، فرمایا جو اس طرح اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ ان کو پالتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا، سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، پالتا ہے، اور اتنا پالتا ہے کہ ایک کھجور بھی اگر اللہ کے راستے میں دی ہوئی اپنی پاکیزہ کمائی سے، فرمایا حتی تکون مثل الجبل، وہ بھی اللہ کے ہاں پہاڑ بن جاتی ہے۔ دی تھی کھجور، قیامت کے دن آدمی حیران رہ جائے گا، اس کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ میں نے کب کھجور دی تھی صدقے میں، یا کھجور جتنا اس کے برابر کوئی چیز، معمولی چیز، لیکن اللہ کے ہاں اتنا بڑا اجر۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے نا، جمع کراؤ گے اکاؤنٹ بیلنس میں، تو وہ قیامت کے دن اتنا بڑا اجر ملے گا، اس سے بہتر جو دنیا میں آدمی کماتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس کو پالتا۔
لہذا اس دو طرح کے نظام ہائے معیشت میں اسلام مسلمانوں سے، مومنوں سے یہ چاہتا ہے بس خرچ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ راوی، فرمایا دو ہی تو بندے ہیں جن پر رشک کرنا چاہیے، دو ہی تو بندے ہیں جن پر رشک کرنا چاہیے اور ان جیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، دو ہی تو بندے ہیں جن پر رشک کرو، اور رشک کا معنی یہ ہوتا ہے ان جیسا بننے کی کوشش کرو۔ حسد اور رشک، اس میں یہی فرق ہے کہ حسد کے اندر جذبہ یہ کار فرما ہوتا ہے کہ یہ جو نعمت اس کو ملی ہے نا، اس میں بھی آدمی فیسینیٹ ہوتا ہے، اس میں بھی آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس بڑی نعمت ہے، آدمی اس سے متاثر ہوتا ہے، لیکن متاثر ہو کر اس کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ کاش اس کی یہ نعمت چھن جائے، یہ بھی میرے جیسا ہو جائے۔ یہ حسد ہے، اور یہ نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے ایندھن لکڑیوں کو کھا جاتا۔ اس کی بجائے پازیٹو حسد، رشک جس کو کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس کو دیکھا، نیکی دیکھی، اچھائی دیکھی، دل میں جذبہ پیدا ہوا اللہ مجھے بھی ویسا بنا دے، کاش میں بھی ویسا بن جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو ہی بندے ہیں جو قابل رشک ہیں، اللہ حسد الا اثنتین۔ کون کون؟ فرمایا ایک وہ آتا اللہ القرآن، جس کو اللہ نے قرآن عطا فرمایا ہے، جس کو قرآن ملا، فہو یقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار، اب وہ دن رات قرآن کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، قرآن سنتا ہے، قرآن سناتا ہے، اور پوری زندگی قرآن کے مطابق بنائے ہوئے ہے۔ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، جو دن رات قرآنی زندگی گزارتا ہے، فرمایا یا وہ رشک کے قابل ہے، یا پھر دوسرا وہ آتا اللہ مالن، جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور وہ صبح و شام گن گن کے نہیں رکھتا، بینک اکاؤنٹ نہیں بھرتا، بڑی بڑی جائیدادیں نہیں بناتا، بلکہ وہ ہر وقت اس چکر میں رہتا ہے کہ دن رات خرچ کرنے میں لگا ہوا ہے مال۔ جس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا دیکھو، فرمایا یہی تو قابل رشک ہے، اللہ ہمیں بھی ویسا بنا دے، اللہ ہمیں بھی مال عطا کرے اور خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قابل رشک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے اور اس مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خرچ کرنے سے مال اللہ نے تسلی دی ہے، خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی حدیثیں سنائی تھی، بڑھتا ہے، ختم نہیں ہوتا، کم نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا بلال خرچ کیا کر، اور کبھی ذہن میں یہ خدشہ نہ لانا کہ اس میں کمی ہوگی۔ فلا تخش من ذی العرش، کہ وہ جو عرش والا ہے اس سے کبھی دل میں یہ گمان نہ لانا، اقلالا، کہ وہ کبھی اس مال میں کمی کرے گا، مال تو تیرا ہمیشہ بڑھتا رہے گا۔ یہ تو بات ہے اس بڑھاوے کی، اس بڑھوتری کی جو ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ کے ہاں جمع ہے۔ اور وہ کتنا جمع ہے؟ میں نے عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی تسلی دینے کے لیے فرمایا ہے کہ جیسے ایک بیج میں سے 700 بیج بن جائیں، ایک دانے میں سے 700 دانے بن جائیں، فرمایا یہ تمہاری تسلی کے لیے ہے، وگرنہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھاتا ہے۔ اللہ کی گنتی تمہیں آتی نہیں، اللہ کی گنتی، اور واللہ واسع علیم، اس کی گنتی بڑی وسیع، وہ کتنا بڑھاتا ہے تمہیں پتہ نہیں چلتا۔ یہ تو آخرت کی بات ہے۔ دنیا میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک آدمی صحرا میں جا رہا تھا اور اس نے بادلوں میں سے آواز سنی، بادلوں میں سے آواز سنی،
کہ اسق حدیقۃ فلان، کسی کا نام لے کے کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ جاؤ فلاں کے باغ کو پانی دو، اسق حدیقۃ فلان، جاؤ جا کے فلاں شخص کے باغ کو پانی دو۔ وہ آدمی بڑا حیران ہوا کہ یہ بادلوں میں سے آواز کیسی آ رہی؟ مسلم شریف کی حدیث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ آدمی جو ہے وہ اس کے پیچھے چل پڑا، بادل کہاں جاتا ہے؟ تو وہ دیکھتا گیا، بادل ایک سیاہ پہاڑی کے اوپر جا کے برسا، سیاہ پہاڑی کے اوپر جا کے بارش برسی، لیکن وہ پہاڑی کے پتھر اس طرح سے تھے کہ آگے ایک نالی بن جاتی تھی اور سارا پانی اس نالی میں چلا گیا۔ وہ کہتا میں اس نالی کے پیچھے پیچھے چلتا گیا کہ بھلا یہ کہاں جاتی ہے، اور نالی کے پیچھے پیچھے گیا تو ایک باغ میں وہ نالی چلی گئی۔ وہاں میں نے ایک شخص دیکھا بیلچا پکڑ کے اپنے پانی سنبھال رہا تھا، کہتا میں نے جا کے اس سے نام پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا تو یہ وہی نام تھا جو بادلوں میں سے آواز آئی تھی، کہ وہی نام تھا۔ اس نے پوچھا کیوں پوچھتے ہو، میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو، اجنبی آدمی ہو؟ تو اس نے ساری بات بتا دی کہ میں نے تو بادلوں میں سے آواز سنی ہے، گویا فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ فلاں کے باغ کو جا کے پانی دو۔ تمہارے پاس کیا عمل ہے، کون سا کام تم کرتے ہو کہ اللہ نے تمہارے دنیا میں مال بڑھانے کا بندوبست کر رکھا ہے، کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا اچھا جب تمہیں ساری بات پتہ چلی گئی ہے تو سنو، میں اور کچھ نہیں کرتا، میں صرف یہ کرتا ہوں کہ اپنے اس میں سے باغ میں سے جتنی آمدنی آتی ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ، تیسرا حصہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں، باقی 2 حصے میں رکھتا ہوں، اس میں سے ایک حصہ میں اور میرے بچے کھاتے ہیں۔ آکل انا وعیالی ثلثاً، میں اور میرے بچے تیسرا حصہ ہم اپنے خرچے کے لیے رکھ لیتے ہیں، اور باقی تیسرا حصہ فَأَرُدُّ فِيهَا بِثُلُثِهِ، باقی تیسرا حصہ میں اسی باغ کے اوپر خرچ کر دیتا ہوں تاکہ آگے آمدنی بڑھے۔ یعنی یہ میں نے 3 حصے تقسیم کیے ہوئے ہیں، تو گویا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ تیسرا حصہ اپنی کمائی میں سے خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آخرت میں اس کے لیے اجر رکھا ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وہ تو محفوظ ہے اپنے جگہ۔ دنیا میں بھی اللہ نے اس کا ایسا سرکل چلا دیا ہے کہ اس کے باغ کو پانی لگانا اللہ کی ذمہ داری ہے، اس کے باغ کو پانی دینا اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ تو نفلی صدقے کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی صدقہ فرماتے تھے اور ہمیشہ ہی صدقے کی ترغیب دیتے رہتے تھے، لیکن جب رمضان آتا تھا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے کہ یوں تیزی سے صدقہ کرتے تھے، اتنی شدت آتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ خیرات کرنے میں، فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالریح المرسلہ، تیز آندھی، تیز آندھی ادھر آئی اور ادھر چلی گئی، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کرتے تھے رمضان کے اندر۔ بالعموم پوری معیشت یہ ہے، لیکن کم از کم اس کا نصاب یہ ہے، اگر وہ بھی خرچ نہ کیا جو کم از کم نصاب ہے، کم از کم یہ ہے کہ جتنا بھی مال پڑا ہے، جتنا سونا پڑا، جتنی چاندی پڑی، جتنی کرنسی پڑی، جتنا تجارتی مال ہے، سال اگر گزر گیا ہے اس کے اوپر، تو فرمایا اس کا کم از کم اتنا ہے کہ 2.5% اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے۔ اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ، یہ ہے فرض۔ اگر کسی نے یہ بھی نہیں دیا نا، باقی جو نفلی صدقات ہیں وہ تو بڑھتا جائے اور چڑھتا جائے، جتنا دیتا جائے گا اجر لیتا جائے گا، لیکن جہاں تک فرض زکوٰۃ کی بات ہے وہ کم از کم نصاب یہ ہے کہ 2.5% تو ہر سال دیتا رہے، اور اگر کوئی چیز رہ گئی نا جس میں سے 2.5% بھی نہیں دیا غریبوں کا حق، اللہ اکبر، تو قرآن پاک کہتا ہے کہ قیامت کے دن
والذین یکنزون الذهب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو اپنا مال بچا کے رکھتے ہیں اور اس کا کم از کم نصاب بھی خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ کون سا دردناک عذاب؟ فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم، وہی مال جو چھوڑا تھا نا، جو بچا بچا کے رکھا تھا، قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اس کو، اور تپا کے، یہ قرآن ہے، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور اس جہنم کی آگ سے تپائے ہوئے مال سے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور ساتھ کہا جائے گا ہَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ ہے جو دنیا میں مال بچا بچا کے رکھتے تھے، جس میں سے تم نے 2.5% بھی خرچ نہیں کیا۔ ہر سال 2.5% تو کم از کم نصاب تھا، وہ بھی خرچ نہیں کیا۔ اور فرمایا کہ یہ سارا اس لیے ہے کہ جو تم کماتے، جو تم بچاتے تھے اور کما کما کے رکھتے تھے اور خزانہ بناتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے مال عطا فرمایا اور اس نے اس میں سے زکوٰۃ بھی خرچ نہیں کی، چاہیے تو تھا، مومن تو ہوتے ہی وہ ہے نا کہ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، مومن تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے مال کو اپنا مال نہیں کہتے، بلکہ اس میں سے غریبوں مسکینوں کا حصہ رکھتے ہیں کہ یہ غریبوں مسکینوں کا حصہ، للسائل والمحروم۔ لیکن جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور اس نے غریبوں مسکینوں کا حصہ نہیں رکھا، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرمایا اس نے اس میں سے زکوٰۃ بھی خرچ نہیں کی، زکوٰۃ بھی ادا نہیں کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن اس کا وہ جو مال ہے اس کو ایک اژدہا بنا دیا جائے گا، ایک گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی، مثل لہ یوم القیامت شجاعا اقرع لہ زبیبتان، بڑی بڑی اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، بڑا سارا اژدہا ہوگا، بڑا سارا سانپ ہوگا، یطوقہ یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن اس کے گلے کا طوق بن جائے گا وہ سانپ اور اژدہا، اور پھر اس کے جبڑے کو پکڑے گا اور جبڑے کو پکڑ کے یوں کھینچ کے بتائے گا اس کو انا مالکا وانا کنزکا، میں ہوں تیرا مال جو تو مجھے بچا بچا کے رکھتا تھا دنیا میں ہوں تیرا خزانہ جو تو خزانے بینک اکاؤنٹ بھر بھر کے رکھے تھے، میں ہوں وہ جس کو تو نے بچا بچا کے رکھا تھا، آج تو اس کا مزہ چکھو۔ اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے۔ رمضان کی آمد ہے، جیب میں کچھ نہیں ہے تو بھی خرچ کرنے کا تہیہ کر لے، عطا اس نے فرمانا ہے، مما رزقناہم ينفقون، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، ہماری قبر کی گرمی ٹھنڈی ہوگی، ہمارا اللہ کے ہاں اجر جمع ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہماری دنیا اور آخرت بہترین کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔